السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں علی ناؤ میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بدر اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. انیس ایڈوکیٹ کی جان کو شدید خطرہ، انہیں حفاظتی تحویل میں لیا جائے. کس سے خطرہ ہے؟ کس نے کہا ہے؟ یہ کہا ہے ایک وفاقی وزیر نے. انیس ایڈوکیٹ کون ہے جی؟ انیس ایڈوکیٹ سابق رہنما ایم کیو ایم، سابق رہنما پی ایس پی، اور موجودہ جو پارٹی ہے ان کی وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن ہوا کیا ہے؟ کیوں ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے؟ ایسا وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرات لاحق ہو گئے ہیں؟ ارم عظیم فاروقی صاحبہ مسلسل بات کیے چلی جا رہی ہیں اور مختلف موضوعات پر بات کر رہی ہیں. خاص طور پر وہ جو بات کر رہی ہیں وہ ایم کیو ایم کے سابقہ اور موجودہ لوگوں کے بارے میں کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی اچھا ایک اور بات ساتھ ساتھ بتاؤں میں آپ کو. کرن مسعود صاحبہ غالباً نام ہے ان کا باجی کا، ان کے خلاف ایک سوشل میڈیا پر کردار کشی کی مہم جو ہے وہ چل رہی ہے. مختلف لوگ مختلف ان کے بارے میں بہت ساری پوسٹ بنا کے ڈال رہے ہیں. اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جی میں ان بہادر باجیوں کے ساتھ ہوں جن کی کردار کشی کی جا رہی ہے. یہ گھٹیا لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کے اسکرین شاٹس میرے پاس موجود ہیں، آپ فکر مت کرنا. وہ کہہ رہی جی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ فکر مت کرنا. اسکرین شاٹس سب کے میں نے لے لیے اور اب وہ پتہ نہیں قانونی کارروائی کریں گے کیا ہوگا. بہرحال لیکن وہ جو شروع میں نے بات کی تھی اس پر بھی میں آتا ہوں. لیکن ارم عظیم فاروقی صاحبہ نے ایک اور بات کی ہے اپنے فیس بک پہ، وہ مختلف چیزیں لکھتی رہتی ہیں. اس پہ انہوں نے کہا چائنا کٹنگ، بلدیہ فیکٹری، علی رضا عابدی شہید، عمران فاروق مرڈر، کون ان سب کے پیچھے ہے؟ کن چیزوں کی بات کر رہی ہیں وہ؟ چائنا کٹنگ کے پیچھے کہتی ہیں کون ہے، بلدیہ فیکٹری کے پیچھے کون ہے، علی رضا عابدی کی شہادت ہوئی یا بےمانہ طریقے سے ان کو مار دیا گیا، ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، شہید کے حوالے سے کہ ان کا مرڈر لندن میں ہوا. وہ کہتی ہیں ان سب کے پیچھے کون ہے؟ بہت جلد اللہ کی مدد سے پردہ فاش ہوگا. یعنی اس پہ بھی وہ بہت سارے انکشافات کرنے والی ہیں اور وہ بتائیں گی کہ جناب ان کے پیچھے کون ہے. کیونکہ وہ جب یہ بات کہہ رہی ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے، وہ کہتی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی مطلب کوئی ایک ہی قسم کے لوگ ہیں یا کوئی ایک گروہ ہے یا بہر وہ تفصیل سے وہ بتائیں گے اس پہ. لیکن ان کا جو اشارہ ہے وہ آپ سمجھدار ہیں، خود بھی دیکھ لیجئے گا. ایک خبر میں یہ بھی دوں گا آپ کو آج کہ کراچی میں رواں سال کی صرف بات کروں تو میں جیو کی خبر آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ کہ رواں سال کے صرف پہلے 5 دنوں میں شہر قائد کراچی میں 850 افراد کو 850 افراد کو کتوں نے کاٹا ہے. اور یہ رپورٹ ہوئے ہیں کیسز. انڈس ہاسپٹل میں 300 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. جنا اور سول ہاسپٹل یہ بھی سرکاری ہسپتال ہیں، اس میں ان میں بھی 300 زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور زیادہ تر جو کیسز آ رہے ہیں وہ کرنگی اور بلدیہ، لانڈی، گڈاب اور اس طرح کے علاقوں سے بہت زیادہ بڑی تعداد میں. تو میئر کراچی کیا کر رہے ہیں، بلدیات کیا کر رہی ہے، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ بہت ساری جگہوں پر شکایت آتی ہے کہ کتے کاٹنے کی ویکسین بھی موجود نہیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے، بہت خطرناک علامت ہے کہ 5 دنوں میں 850 لوگوں کو اگر کتے کاٹ لیں تو آپ اندازہ کر لیجئے کیا حال ہے اس شہر کا، کہ کوئی پرسان حال ہے اس شہر کا یا نہیں ہے. میں اب آئیے اس خبر کی جانب کہ انیس ایڈوکیٹ، ان کی خبر میں دیتا ہوں آپ کو. ان کو جان کو کس سے خطرہ ہے؟ بڑا بیان، بڑی خبر، بریکنگ نیوز کہہ لیجئے، میں آپ کو دینے لگا ہوں. اور وہ خبر جناب یہ ہے کہ انیس ایڈوکیٹ کو پہلی فرصت میں حفاظتی تحویل میں لیا جائے. وفاقی وزیر نے کہا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، را ان کو مار سکتی ہے. یعنی انڈین جو ایجنسی ہے را، جو دنیا بھر میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے اور پاکستان میں بھی ظاہر ہے ان کے سلیپر سیلز کام کر رہے ہیں یا ان کی کٹ پتلیاں ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو مار سکتے ہیں. اب بہت سارے لوگ اسے بہت سارے تبصرے کر رہے ہیں، میں بھی آگے چل کے بتاتا ہوں کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ آدمی، اچھا وہ الطاف حسین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ الطاف حسین کہتا ہے کہ جی میں وہ آدمی ہوں کہ میں بتاؤں گا کہ عمران فاروق کو کس نے مارا ہے. اور وہ کہتے ہیں الطاف حسین 15 سال تک خاموش بیٹھا رہا، ایک اپلیکیشن کہیں جا کے فائل نہیں کی اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کہیں کہ مجھے ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے
آگاہ کیا جائے قاتل کون ہے، صحیح سے انویسٹیگیشن کی جائے، اس طرح کا کوئی انہوں نے کام نہیں کیا آج تک. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بتاؤں گا عمران فاروق کا قاتل کون ہے. کہہ رہے ہیں یہ کیا متوقع خیز بات ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جتنا سچ کہہ رہا ہوں نا، یہ صرف 5% سے زیادہ سچ نہیں ہے. یہ میں نے 5% سے زیادہ سچ ابھی بولا نہیں ہے اس حوالے سے. اگر 100%، اگر میں 100% سچ بول دوں اور تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100% سچ اس لیے نہیں بولا کہ لوگوں کا ہاضمہ نہیں ہے، لوگ ہضم نہیں کر پائیں گے اتنے بڑے سچ کو. 5% پہ ہی باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں بانی متحدہ MI6 کا ایسڈ تھے اور ہیں. یہ ظاہر ہے جس طرح کے الزامات مصطفیٰ کمال صاحب لگاتے چلے آ رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی شامل ہے. لیکن یہ بھی تمام الزامات اس سے پہلے بھی لگا چکے ہیں. لیکن آپ انیس ایڈوکیٹ والی بات میں کرتا ہوں، لیکن پہلے ذرا سے تفصیل سے بتا دوں کہ ہوا کیا ہے، مطلب مصطفیٰ کمال صاحب نے کیا کہا. 15 سال سے وہ شخص ہے، اسکاٹ لینڈ یارڈ اپیل نہیں کی آج تک. سوشل میڈیا پر بتا رہا ہے کہ میں بتاؤں گا قاتل کون ہے. وہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں قاتل کون ہے، قاتل تم ہو. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ایکٹر نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں. مصطفیٰ کمال صاحب فرما رہے ہیں میں اگر منافق ہوتا تو الطاف حسین کو نہ چھوڑتا، آج بھی بیٹھ کر جی بھائی کر رہا ہوتا. آج اچھا ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جو حیدرآباد میں لوگ موجود ہیں سب کو آپ مختلف راؤ کے ایجنٹ کہتے رہے ہیں، غدار کہتے رہے ہیں، اس طرح کی باتیں ان کے لیے کرتے رہے ہیں ماضی میں، آج بھی جو لیڈرشپ موجود ہے یا رہنما موجود ہیں حیدرآباد میں وہ جی بھائی کرنے والے ہیں یا کوئی ان میں سے ہے ایسا؟ تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی میرے سامنے تو نہیں کہتے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا جی خالد مقبول کو میں نے کب کہا ہے کہ یہ قتل کرواتا تھا؟ میں نے کب کہا ہے خالد مقبول صدیقی کے بارے میں کہ یہ عمران فاروق کا قتل انہوں نے کروایا؟ اور جب ان سے پوچھا گیا تو آپ کے ساتھ آپ کی پارٹی کیوں کھڑی نہیں ہوئی جو آپ نے پریس کانفرنس کی، تو ایم کیو ایم کیوں کھڑی نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے کہا جی ایم کیو ایم میں ہوں، مصطفیٰ کمال ایم کیو ایم ہے. اور چونکہ انیس ایڈوکیٹ صاحب نے جو مصطفیٰ کمال صاحب کی پریس کانفرنس تھی اس کے بعد ایک پورا تفصیل سے انٹرویو دیا تھا ڈاکٹر عمران فاروق کے حوالے سے، اور انہوں نے بتایا تھا کہ کیا کیا ان سے تفتیش ہوتی رہی، کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے بھی ان سے تفتیش کی تھی. اور مصطفیٰ کمال صاحب کی جتنی باتیں تھیں جس پریس کانفرنس میں 38 منٹ کی پریس کانفرنس تھی ان تمام کو انہوں نے چھٹلا دیا تھا. وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور چونکہ عمران فاروق کے مرڈر کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا ہے کہ الطاف حسین نے کروایا. وہ کہتے ہیں جناب ایسی بات ہوتی تو وہاں کی جو ایجنسیز ہیں برطانیہ کی وہ اب تک سزا دے چکی ہوتی، ان کو پکڑ چکی ہوتی، ان کو سزا ہو چکی ہوتی، کیونکہ اسکاٹ لینڈ یارڈ دنیا بھر میں مشہور ہے تفتیش کے حوالے سے اور بڑی سخت تفتیش کی جاتی ہے. پھر انہوں نے اپنی مثال بھی دے کر کہا، اور انہوں نے مصطفیٰ کمال صاحب کو کہا تھا آئیے میں آپ کو ٹکٹ دیتا ہوں، چلیں انگلینڈ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے سامنے آپ اپنا بیان دیں، آپ کے پاس ثبوت موجود ہیں اور آپ کی واقعی دلچسپی ہے ڈاکٹر عمران فاروق کی شہادت کے حوالے سے کہ اصل قاتلوں کا آپ کہتے ہیں پتہ نہیں چلا، تو آئیے میرے ساتھ، میں آپ کو فرسٹ کلاس کا ٹکٹ لے کے دیتا ہوں، میرے ساتھ چلیے. پھر انہوں نے کہا یہ جو ڈائری کی بات کی جاتی ہے وہ ڈائری میرے پاس ہے، اس میں کہیں نہیں لکھا ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ڈاکٹر عمران فاروق کی جو وائف تھیں، ابھی حال ہی میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، وہ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی جب ان کو موقع ملا اور سیکیورٹی جو ان کے پاس ان کو حفاظت تحویل میں لے لیا تھا، اس کے بعد جب وہ آزاد ہوئی وہاں سے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ آئی تھیں، مرکز بھی آئی تھیں، اور ان کے والدین یہاں جو موجود تھے تو انہوں نے بھی کبھی نام نہیں لیا ان کا، اور انہوں نے بھی کبھی نہیں کہا کہ ان کے قتل میں بانی متحدہ ملوث رہے ہیں. تو ان کا جواب آج مصطفیٰ کمال صاحب نے اس پوری باتوں کے بعد آج جو انٹرویو انہوں نے دیا ہے جین زی کو پہلا کہا جاتا ہے انٹرویو، نوجوان بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے، ان سے گفتگو کی ہے ایک چینل کے لیے، ڈیجیٹل چینل ہے وہ، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ جینی ایڈوکیٹ کو پہلی فرصت میں، ان کی جان کو خطرہ ہے، پہلی فرصت میں حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے. اور جب پوچھا گیا خطرہ کس سے تو کہتے ہیں یہ را سے خطرہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ واقعی اگر ایسا ہے اور خدا نہ خواستہ انیس ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو یہ بیان ان کو پہلے آ چکا کہ را سے ان کو خطرہ ہے.
اب بیچ میں خدا نہ خواستہ کوئی اور شر پسند کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کر دے. اللہ تعالیٰ ان کو حفاظت میں رکھے سب کو، پورے پاکستان کے لوگوں کو. اور کیونکہ ظاہر ہے کوئی بھی شخصیت ہو، ہم سب کے جذبات اس کے لیے ہی ہوتے ہیں، ہمارے پاکستانی کوئی بھی ہو. بہرحال یہ تمام باتیں. پھر بات تو میں کرنا چاہ رہا تھا، آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی ہے، ایک بار پھر انہوں نے تمام چیزوں کو دہرایا ہے اور کہا ہے کہ دہشت گردی کے لیے کے پی کے میں سازگار ماحول فراہم کیا جاتا ہے. کے پی میں زیادہ دہشت گردی کی وجہ وہاں دہشت گردوں کو دستیاب موافق ماحول ہے. اس کے باوجود کہ وہاں آپریشن ہونا چاہیے، اور سہیل آفریدی صاحب فرما رہے ہیں کے پی کے میں کسی بھی آپریشن کی ہم اجازت نہیں دیں گے، اور فوجی کارروائیاں کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اگرچہ صوبے میں آپریشن کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تاہم کوئی بھی فرد یا ادارہ زور زبردستی اپنا فیصلہ کے پی میں مسلط نہیں کر سکتا. اس کے اندازہ لگا لیجئے کتنی ان کو فکر ہے اپنے لوگوں کی، اور کس طرح لاوالی پن سے اس طرح کی ڈٹائی سے باتیں کر رہے ہیں کہ وہاں دہشت گردوں نے آماجگاہ بن گیا کے پی کے، اور وہ ابھی بھی فوجی آپریشن کی مخالفت کر رہے ہیں. جس کی وجہ سے آج میری نون لیگ کے بہت سارے لوگوں سے بات ہو رہی تھی، ایک رہنما ہے ان کے، انہوں نے یہاں تک کہا کہ جناب دیکھ لیجئے یہ پشت پناہی کر رہے ہیں دہشت گردوں کی. جب ظاہر ہے آپ فوجی آپریشن، تو آپ کو کیا تکلیف ہے یا آپ کو کیا نقصان ہے؟ آپ نہیں چاہتے آپ کا صوبہ سیکیور ہو، پاکستان سیکیور ہو، امن و امان کا گہوارہ بنے پاکستان، ان دہشت گردوں کا کلا کما ہو؟ تو آپ کیوں بیچ میں آ کر اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں، اس کو اگلے پروگرام بیان کریں گے. جانے سے پہلے ضرور کہوں گا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پر ضرور پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کا آپ تک پہنچ سکے، آپ کو پتہ چل جائے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میری اجازت.